بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی شراب نوشی اور نشے کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے، اور جو بھی ان کے ہاتھ میں خوبصورت لڑکیاں لگیں یہ ان کے ساتھ زنا اور بدکاری کریں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ نے جو فوج مصر کے مختلف خطوں سے بھرتی کی ہے اس کو نادی کے 50,000 فوج میں ضم کر لیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کو ساتھ مل کر اپنی عادت بدل دیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو اور میں یہی کہنے والا تھا۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ علی بن سفیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئی، زمین پر قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، شہنائی اور سروں کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا، اور ایک طرف سے ناچنے والوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھیں کہ ان کے جسم کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس بہت اعلیٰ قسم کا تھا اور سر سے ٹخنوں تک ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان کا ریشمی لباس سب کو لبھا رہا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا اور لڑکیوں کی چال سے ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کی لباس کا رنگ جدا جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی جھلک میں ساری ایک جیسی تھیں۔ وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ ہوا کی لہروں کی مانند تھیں۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں، سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ تو سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتیوں کی کالی پٹی تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے ہوئے آئے۔ ٹوکری میں ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی، یوں لگنے لگا جیسے سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکان بھی عارضی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھولوں کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو محصور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کانوں میں کہا، علی، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر مصر کا مرتبہ اور بلند کرے۔ حضور، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور طوائفہ نہیں ہے، اس کو موسیقی سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ اس کے باپ کو میں جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو اپنا پسندیدہ سلطان مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ساز کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص سے عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جس لباس میں لائی ہیں بالکل ننگی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرج کر کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر رقص کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر رقص ضرور پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں،
یہ ایک پاکیزہ لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں سلطان صلاح الدین کے حضور اپنا جسم نہیں، اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ پھر سلطان نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں؟ وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے ناچتی ہے، اس پر اسے شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ ناجی نے کہا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں۔ یہ بڑی دور سے امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیے اسے اس کے رقص میں پیشہ وارانہ تاثر نہیں، دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کا فخر سے بتایا کرے گی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوش آمدید لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ لڑکی جسے ناجی نے ایک پردہ فیروز سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعزت بیٹی ہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سے کلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت ایسا جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تیتلیوں کی طرح جیسے اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا، شعلوں کی روشنی میں خوبی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں چند پریاں تیر رہی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے اور خاموشی سے بیٹھ کر رقص دیکھ رہے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ ناجی سلطان صلاح الدین کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور کہا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بھیج دو، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑا بھرتا خیمے سے باہر گیا۔ بڑا ہی وقت گزر گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش میں اچھی طرح سے دیکھ بھی سکیں اور کسی طرح کا سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ اس کا لباس توبہ شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فحشہ لڑکوں کے ساتھ رات گزارے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، میں بین بلائے یہاں نہیں آئی ہوں۔ ان کا بلاوا تو تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا تو اس نے کہا، ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر بستر بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے واقف تھا، اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والوں سے تعلق رکھنے والوں کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہہ رہی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے، اسے اندر بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن ایسا ہوا رات گزرتی جا رہی ہے، اندر سے دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ محافظ کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ یہ حکم صرف ماتحتوں اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے۔ کمانڈر نے کہا، امیر مصر کے بارے میں کچھ نہ کہو، بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا، ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جھاڑتا ہے۔ کمانڈر نے کہا، ان کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا کہ اس نے زکوئی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اندر بھیج دیا ہے۔
کیونکہ ناجی اور اس کے چند ساتھی مل کر حقیقت میں سلطان کو لڑکی کی طرف میل کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس کے مسلمانوں کی نظر میں جو پارسائی کا اثر بنا ہوا ہے وہ سب خاک میں مل جائے۔ ناجی لڑکی کے ساتھ معاہدہ کر کے آیا تھا کہ اگر تم نے سلطان کو اپنے جال میں پھنسا لیا تو اس سے ملنے والا معاوضہ اور انعام و اکرام ہم آدھا آدھا کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو آدھے انعام کا حقدار اس لیے قرار دے رہا تھا کیونکہ اس نے سلطان تک رسائی دی تھی۔ زکوئی کو سلطان کے کمرے میں گئے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ادھر ناجی کے دل میں خوشی بڑھتی جا رہی تھی کہ زکوئی نے سلطان کو پھانس لیا ہے، لیکن حقیقت ناجی کی سوچ کے برعکس تھی، کیونکہ جب زکوئی سلطان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے پہلے اپنی چٹ پٹی باتوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ورغلانے لگی، لیکن جب اس کی باتوں کا سلطان پر کوئی اثر نہ پڑا تو اس نے اپنے خوبصورت جسم کی نمائش شروع کر دی، کیونکہ زکوئی نے سوچا کہ سلطان میری باتوں میں نہیں آ رہا تو یہ میرے جسم کو دیکھ کر ضرور میری طرف مائل ہوگا۔ اب سلطان زکوئی اور ناجی کی ساری چال سمجھ چکا تھا، کیونکہ سلطان کو علی بن سفیان نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ سلطان معظم مجھے ان لوگوں کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے، ذرا سنبھل کر چلنا۔ سلطان بھی یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن ان لوگوں کو ننگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اس لیے لڑکی نے جو ہی اپنے کپڑے اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اسے پکڑ لیا اور اسے رسی سے باندھ دیا۔ سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ ناجی نے۔ ادھر سلطان نے علی بن سفیان کو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں لڑکی کو پکڑوں گا، ادھر تم ناجی اور اس کے گروپ کو بھاگنے نہ دینا۔ تو سلطان جب لڑکی کو رسیوں سے باندھ کر باہر لایا تو محافظ کمانڈروں میں بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ ادھر علی بن سفیان نے ناجی کو پہلے سے ہی پکڑا ہوا تھا۔ جب لڑکی نے سلطان اور ناجی کے سامنے ناجی کا نام لیا تو ناجی کا سر شرم سے جھک گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور ناجی اور اس کی پوری ٹیم کو اس کے گھنونے کام کرنے پر ان سب کے سر قلم کر دیے اور لڑکی کو اس جرم میں 10 سال کے لیے زندان میں ڈال دیا۔ اس طرح سلطان نے دشمن کی اس گھنونی چال کو ناکام بنا دیا اور اپنے کردار پر داغ نہ لگنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر کو رسوا ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔